السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الطارق کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الطارق بھی مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی ٹوٹل 17 آیات ہیں۔ چھوٹی صورت ہے اور اس صورت کے اگر ہم اسلوب کو دیکھیں یعنی اس کے سٹائل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پچھلی صورت میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کافرین کو دردناک عذاب سے ریلیٹڈ بھی تنبیہ کی اور انہیں اپنی پکڑ سے بھی ڈرایا، تو اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن بھی اس صورت میں ہوگی، مسلمانوں کو مزید تسلی دی جائے گی۔ سیکنڈلی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا سفر ہے اس کو مختلف چیزوں کے سفر کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے راز کی باتوں کو کھولنے کا ذکر ہوگا اور اس کو زمین کے کھلنے کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا۔ تو اس صورت کا موضوع ہوگا مسلمانوں کو تسلی دنیا میں تدبیر الہی کے ذریعے اور آخرت میں واپسی پر یقین کے ذریعے کہ واپس آنا ہے تو پھر بدلہ تو مل جائے گا، مسلمانوں کو اجر مل جائے گا اور ان کو ان کے ظلم کی سزا مل جائے گی۔ اس صورت کو انشاءاللہ ہم 4 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے اور اس صورت میں 2 مرتبہ قسموں والی آیات آئیں گی، ایک بالکل سٹارٹ میں آئیں گی اور پھر 3rd سیکشن میں بھی آئیں گی۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق کا لفظ قرآن مجید میں صرف یہیں پر آیا ہے اس صورت میں، لیکن اس کے سیم روٹ سے ہم طریق اور طریقت ضرور پڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی طارقہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا یا پیٹنا یا دروازے کا پیٹنا، اور سنس رات کو دروازے کا پیٹنا تشویش کا باعث ہوتا ہے کہ رات کو بہت کم لوگ آتے ہیں اور اگر کوئی پیٹ بھی رہا ہو تو دروازہ تو یوزلی کوئی خاص بات ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس لفظ کو رات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا اور طارق کا پھر مطلب بنا رات کے وقت چلنے والا یا رات کے وقت آنے والا، یعنی کہ ستارے، اور خصوصاً وہ ستارے جو کہ چلتے ہیں، جن کا ذکر ہم نے سورۃ جن میں بھی پڑھا تھا اور سورۃ صافات کی آیت نمبر 10 میں بھی ان کا ذکر ہے، شہاب الثاقب، جو کہ موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جن کا آسمان میں ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ جنات کو بھگایا جائے اور آسمانی انفارمیشن کی حفاظت کی جائے۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ کیا ہے رات کو آنے والا، طارق کیا چیز ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، النجم الثاقب۔ تو یہاں پر سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہو لیکن تمہیں اس کی پوری انفارمیشن جس طرح پتہ ہونی چاہیے یا اس کی میگنیفیسنس جیسے پتہ ہونی چاہیے، جس طرح مکمل طور پر تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آگے ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے جو کہ چمکتا ہوا ہے، تابناک ہے، روشن ہے۔ ثقب کا ویسے مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا، تو ثاقب بیسیکلی وہ روشنی ہے جو چل کر آئے اور اندھیروں میں سوراخ کر دے، ایسے وہ چلتی ہوئی روشنی نظر آنی چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو طارق کی بات ہو رہی ہے یہ چلنے والا ستارہ ہے
جو کہ چمکتا ہوا روشن بھی ہے، جیسے کوئی نگاہیں کسی پر گڑی ہوئی ہوں، جیسے آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، اور ہر وقت حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ تو اب یہ جو قسم کھائی گئی ہے یہ کس چیز پر دلیل ہے؟ جواب قسم کیا ہے کہ نہیں کوئی نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر قسم کا مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کو دلیل بنا لیا جائے، ان میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا ان کا جو فنکشن ہے یا ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، اس کو دلیل بنا کر جواب قسم کو ثابت کیا جائے کہ اگر وہ ستارہ ایسے کر رہا ہے تو جواب قسم میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتی، اس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ہر نفس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان میں حفاظت کے لیے ستاروں کو مقرر کر سکتے ہیں، ایک طارق موجود ہے جو کہ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں اور اس کو پھینکا جا رہا ہے جنات کو بھگانے کے لیے، تو کیا ہمارے اوپر حافظ موجود نہیں ہو سکتے جو کہ اسی طرح ہماری حفاظت کریں؟ اور یہاں پر حافظ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء کرام نے دو مطلب لیے ہیں۔ ایک حافظ سے مراد خود اللہ تعالیٰ بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے پیچھے سورۃ الانفطار میں پڑھا ہے کہ فرشتے بھی حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بات کسی کی بھی ہو رہی ہو، اس کا مقصد سیم ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کو حفاظت میں لے لیا جائے، مطلب محفوظ کر دیا جائے، ریکارڈ کر دیا جائے، ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے انہیں قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے تیار رکھ دیا جائے، مقصد یہی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر حافظ سے یہ مراد بھی لیا گیا ہے کہ انسان کے ارد گرد ہر وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں، جو آسمانی آفات ہو سکتی ہیں، زمینی آفات ہو سکتی ہیں، کوئی اور فتنے ہو سکتے ہیں، شیطان سے حفاظت ہو سکتی ہے، جنات سے حفاظت، ان ساری مشکلات سے، فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی ہر وقت فرشتے موجود ہیں، اور ان فرشتوں کو ڈیفینیٹلی اللہ ہی حافظ ہے جس نے ان فرشتوں کو بطور حافظ ہم پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل سچی ہیں، ایک ہماری ان آفات سے حفاظت اور دوسرا ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت کا جو ٹاپک کنٹینیو ہوگا اس کے مطابق یہی لگتا ہے کہ یہاں پر شاید اعمال کو محفوظ کرنے کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن پرانی تفاسیر جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں ان میں بیسکلی ہر آیت کا ایک مطلب وہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ اس کانٹیکسٹ میں چل رہا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا انڈیویجولی اکیلا صرف اس آیت کو اگر عموماً اس کو دیکھیں تو اس میں سے کیا کیا مطلب نکل سکتے ہیں، تو اس لیے میں دونوں مطلب ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں ورڈز کی اور آیات کی، وجہ یہ ہے کہ آگے چھوٹی صورتیں آئیں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تفصیل میں ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو مزید آئیڈیا ہو کہ تفسیر کیسے دیکھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے، یا جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آتا ہے وہ کیا کیا ایکسپیکٹ کرے کہ وہ کیسے کیسے آیات کو ٹچ کرے گا۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ صرف سطحی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے بلکہ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جاتی ہے اور اس کے الفاظ پر بھی تدبر کیا جاتا ہے، اس کی حکمتوں پر بھی تدبر کیا جاتا ہے، ان بٹوین لائنز جو چھپا ہوا ہے، معنوی بیسکلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی نکالی جاتی ہیں، صرف ظاہری ہی نہیں معنوی باتیں بھی نکالی جائیں گی اور ان کو بھی سمجھا جائے گا۔ تو یہ ہے اس سورت کا فرسٹ سیکشن آیت نمبر 1 سے 4 تک، اور اس میں ہم نے کیا سمجھا کہ ایک دنیا ہے انسان کی اپنی ہستی سے باہر، پورا آفاق، پورا آسمان، اور دوسری دنیا ہے انسان کی اپنی ہستی کے اندر، اس کا نفس، ہمارے پورے سسٹمز، پورا ہمارا وجود، پوری کمپلیکسٹی۔ انسان کوئی سمپل مشین تو نہیں ہے نا، انسان بذات خود ایک کمپلیکس مشین ہے، تو اندر ہمارے خود ہی اتنے زیادہ سسٹمز چھپے ہوئے، اتنے زیادہ راز چھپے ہوئے، اور ان دونوں دنیاؤں کا یا دونوں عالم کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ فصلت میں، جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ ہے۔
آیت نمبر 53 میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، نفس میں بھی، نفس انفس نفس کی جمع ہے۔ تو اور یہاں پہ کتنی اچھی پریڈکشن ہو رہی ہے اس صورت میں، سورہ فصلت میں، کہ وہ اس وقت جب عرب کے ڈیزرٹ میں لوگ دیکھتے تھے یہ آیات پڑھتے تھے، اس وقت تو انہیں نہیں پتا تھا انسان کے اندر کیا کیا ہے یا آسمان میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے تو ایسٹرونومی نہیں پڑھی تھی، نہ ہی باڈی کی انیٹمی پڑھی تھی، لیکن یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب انسان یہ ڈسکور کر لے گا، اور جب یہ ڈسکوریز کرے گا اور اس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ آفاق میں کیا کیا چھپا ہوا تھا اور انفس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور پھر وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرے گا تو اس پہ سب واضح ہو جائے گا۔ اسی آیت کو آگے دیکھیے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تو یہاں تک کہ اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو اب تک قرآن مجید میں جتنے سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، ان پر جتنی ریسرچ کی گئی ہے وہ سب سچ ثابت ہوئے ہیں، اور سچ ثابت ہونے کے بعد خصوصاً انیٹمی کی بات میں کر رہی ہوں، باڈی سے ریلیٹڈ انیٹمی، اور کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف یہ سائنٹیفک فیکٹس دیکھ کر۔ اور جب یہ جو فیمس کتاب تھی اسلام اینڈ بائبل، اور سائنس ان کمپیریزن ٹو اسلام اینڈ بائبل، وہ جس آتھر نے لکھی تھی اس نے بائبل میں اتنی زیادہ غلطیاں نکالی کہ سائنس میچ نہیں کرتی، لیکن قرآن کی ہر آیت سے سائنس میچ کر رہی تھی، اور وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسی تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، آپ سرچ کریں اور اس سرچ سے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ بیسیکلی قرآن مجید کی آیات کو ہم بذات خود دیکھیں گے، اور اس صورت میں بھی ہم ایسی کچھ آیات دیکھیں گے۔ ان کی تفاسیر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہوئی تو جو پہلے تفاسیر ہوئی اس زمانے میں جس لیول کی ڈسکوری ہو چکی تھی اس کے مطابق انہوں نے تفسیر کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پتہ چلتا گیا کہ ہاں اس آیت کا پرٹیکولرلی یہ مطلب ہے۔ جیسے ایمبریو کی سٹیجز ہیں، تو سٹیجز پہلے علماء کو کلیئر نہیں تھی تو انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے قرآن کے ورڈز کے میننگ لکھے، لیکن اب ایمبریولوجی کی جس طرح اسٹڈی ہو چکی ہے اس کے مطابق اب جب قرآن کو دیکھا گیا اور ورڈز کے میننگز ڈکشنری میں چیک کیے گئے اور میچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے ایمبریولوجی میں جو کہ قرآن میں آلریڈی موجود ہے۔ اور وہ جو ایمبریولوجسٹ تھا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا یہ اتنے کلیئر ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ فیکٹس کو دیکھ کر۔ تو بیسیکلی ہم بات کیا کر رہے تھے، انسان کے باہر بھی پورا ایک عالم موجود ہے اور انسان کے اندر بھی پورا ایک عالم موجود ہے۔ تو انسان کی ہستی کے جو باہر دنیا ہے اس پر بھی اللہ نے حافظ مقرر کر رکھے ہیں، جیسے ستارے اور فرشتے بھی ڈیفینیٹلی ہیں، اور انسانی ہستی کے اندر جو اس کا نفس ہے اس پر بھی اللہ نے حافظ مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ بھی ہے فرشتے۔ تو آسمان کی جو حفاظت ہے وہ ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کے جو برجوں والا ہے۔ برجوں کا کیا مقصد تھا؟ ستارے قلعے بناتے ہیں یا فرشتے وہ قلعے بناتے ہیں، اور وہ قلعے پھر اسی کام کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ جنات کو بھگایا جائے، اور ظاہر مزید بھی اس کے فنکشنز ہوں گے، ہمیں فی الحال صرف اتنا ہی پتہ ہے۔ اور پھر انسانی ہستی کے اوپر جو نفس کے اوپر جو حافظ ہے وہ اس کا آلریڈی ہم نے دیکھ لیا، ایک وہ اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور دوسرا وہ انسان کی آفات سے حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک جسمانی آفات سے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا زلزلہ وغیرہ، اس سب سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گاڑی تیز آ رہی ہوتی ہے اور اچانک ہم بچ جاتے ہیں اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کیسے بچ گئے۔ اور روحانی حفاظت بھی ہماری ہو رہی ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے، اس میں بھی فرشتے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو ستارہ ہے نجم الثاقب، جو طارق ہے جس کا نام، اس کا سفر، اس کا آنا جانا اور اس کے ذریعے سے حفاظت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ان کا اعمال کا بھی سفر ہوگا، واپسی کا سفر ہے اعمال کا۔ یہاں پہ ہم کرتے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، واپس اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور ہم نے سورۃ المطففین میں پڑھا تھا یا سجین میں رکھے جائیں گے یا علیین میں رکھے جائیں گے، رکھے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، واپسی کا سفر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کا۔ تو الٹیمیٹلی وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا مقام اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہوئے ہیں،
تو ہمیں ذرا دھیان سے چلنا چاہیے، اپنے عمل پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں کر رہے، سارا کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں نا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 5 سے 5 to 10 میں ہم سیکنڈ سیکشن پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی اپنے نفس کے اندر اب تم دیکھو، غور کرو، کچھ تحقیق کرو، کچھ دھیان دو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ یہاں پر اب دوبارہ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، خصوصاً ان انسانوں کو جو کہ ایمان نہیں لاتے، مشرکین میں ہیں، نان مسلمز ہیں، جو نہیں مان رہے کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا ہے، یا وہ کس سفر کے ذریعے سے اتنی سی چیز سے اتنا پورا بھرپور شاندار انسان بن گئے۔ انسان کی زندگی کا یہ جو سفر ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر خالق کوئی اور ہے۔ تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ خلق کا یہ کس نے پیدا کیا، کس چیز سے تم پیدا کیے گئے، تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے؟ اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا، من نطفۃ من منی ہی یمنا، پانی کے ایک قطرے سے جو کہ نطفہ ہے۔ سورۃ قیامہ میں بھی ہم نے پڑھا، سورۃ الدہر میں بھی ہم نے پڑھا، اور بہت جگہ پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے حقیر سے نطفے سے اللہ نے تمہیں بنایا، اور آگے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا پانی سے جو کہ چلنے والا ہے، موو کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس ماں کو، اس پانی کو یا نطفے کو ایک ایڈجیکٹو دیا گیا ہے، ایک صفت دی گئی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بھی موومنٹ ہو رہی ہے، جیسے ستارے کی موومنٹ ہو رہی تھی، جیسے انسان کے اوپر حافظ موجود ہے، انسان کی ہر وقت موومنٹ ہو رہی ہے، اسی طرح وہ جو نطفہ ہے وہ بھی ایک سفر میں تھا، اس کی بھی موومنٹ ہو رہی تھی، اور کتنے مرحلوں سے گزرا، اور آگے یخرج من بین الصلب والترائب، چلنا تو اس نے ہے، تو وہ نکلا کہاں سے؟ جو نکلتا ہے درمیان سے، صلب کہتے ہیں کمر کو، ریڑھ کی ہڈی کو، ورٹیبرل کالم، پیٹھ سے، و ترائب، ترائب کہتے ہیں چیسٹ بونز کو، جو ہماری پسلیاں ہوتی ہیں وہ۔ تو ترائب پسلیوں اور جو ورٹیبرل کالم تھا ان کے درمیان میں وہ آرگن موجود ہے جہاں سے کہ یہ نکلا۔ یہاں پر میل انیٹمی کا ذکر ہے، اور یہ بھی بایولوجسٹ نے کنفرم کیا کہ یہ قرآن میں فیکچول سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے، سپرم کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے، اور وہ سفر کر کے اس کے بعد تم پیدا ہو گئے، تمہیں بنا دیا گیا، تم ایک اتنے بڑے انسان بن گئے۔ تو یہاں پر بیسکلی کہا کیا جا رہا ہے کہ تم اس سفر پر بھی غور کرو، اور غور کرتے ہو تو پھر نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتے کہ انسان تمہارا سفر آگے کنٹینیو ہونا ہے، ہر چیز سفر میں، ہر چیز چل رہی ہے، تو پھر تمہاری واپسی کیوں نہیں ہے؟ تم آخرت تک کیوں نہیں پہنچو گے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ملو گے؟ اور اگر اس طرح اللہ نے تمہیں بنایا تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنانے میں قادر نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ کس کے لوٹانے پر؟ اسی انسان کے جو کہ یہاں ایک سیل سے جو بنا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا دیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اسے ایک ہی سیل سے پھر سے بنا دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں ابھی بھی بنایا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے چلے بھی جانا ہے، یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے۔ اور واپس لوٹنا کیوں ہے؟ تاکہ اب اعمال کی جانچ پڑتال ہو، سارے انسان کے جو راز تھے، جو وہ سمجھتا تھا میں نے یہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی انسان چھپا رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہاں میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو ہے لیکن یہ غیبت تھوڑی ہے، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، خود بھی اس گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہ سارا کا سارا کچھ اس دن اس کے سامنے کھول دیا جائے، اس لیے اس کی یہ واپسی ہے۔ آگے دیکھیے، یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی، وہی راز جن کی ابھی ہم نے بات کی، جو کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اور صرف یہی نہیں، اس کے تحت شعور میں، سب کانشیس میں وہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کو خود بھی جن کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ چل رہا تھا، یا میں کچھ یہ برا کرنا چاہ رہا تھا۔ کبھی کبھی کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا،
یہ میں نے ایسا کیوں کر دیا؟ اس کے سب کانشیس میں یہ چل رہا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے. تو جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ اس نے کوئی راز چھپائے ہوئے، کبھی اس نے چوری کی تھی اور وہ سمجھ رہا کہ وہ کبھی نہیں پکڑا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے پیسے اٹھائے تھے یا اس نے یہ کام کیا تھا. تو ہر طرح کا راز، چھوٹا سا چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر ایک کو کھول کر رکھا جائے گا. اور کس لیے؟ تبلا، جانچ پڑتال کے لیے، اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، حدیث جو ہے کہ بے شک تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہی ہے. تو صرف اعمال ہی جانچے نہیں جائیں گے، ہمیشہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا، ہمارے عمل دیکھے جائیں گے، ہماری نیتیں بھی دیکھی جائیں گی، ہمارے ارادے بھی دیکھے جائیں گے، ہماری کوششیں بھی دیکھی جائیں گی. صرف جو ایفرٹس ہم پٹ کر رہے تھے اور ابھی ہم عمل کر نہیں سکے تھے، ہم نے فرض کرے کسی کو صدقہ دینا تھا، ہم نے پیسے جمع کیے، زیادہ اماؤنٹ تھا، ہم نے کلیکٹ کیا، فرض کرے کوئی چیز دینی تھی، خرید بھی لی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن کسی وجہ سے وہ شخص آ ہی نہیں سکا، دیا ہی نہیں. جو عمل وہ کرنا تھا وہ ہوا ہی نہیں، لیکن وہ کوششیں تو ہوئی ہیں نا، ایفرٹس تو ہوئی ہیں. تو وہ جو ایفرٹس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز انکلوڈیڈ ہوگی ہمارے اعمال نامے میں. یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے لیے اس دن نہ ہی کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. یعنی ہمارے پاس صرف اس دنیا میں یہ آپشن ہوتا ہے، ہم میں طاقت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، یا اپنے گناہوں کی توبہ بھی ایون کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، یا پھر جب ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے تو کسی کی ہم مدد لے لیتے ہیں، کسی کی مدد لینے کا آپشن بھی ہوتا ہے. لیکن اس دن، قیامت کے دن، نہ ہی ہم میں کوئی قوت ہوگی، ہم خود سے اب اپنے اعمال کو یا اپنے رازوں کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اپنی اصلاح اب نہیں کر سکیں گے، اب چھپا نہیں سکیں گے، اب توبہ نہیں کر سکیں گے، اور کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکیں گے. کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے بھی اس دن موجود نہیں ہوگا. اور یہ جو ہمارے راز ہیں ان میں ایک یہ بھی سیکرٹ سوچ ہوتی ہے ہماری کہ میں تو بچ ہی جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. اکثر تقریباً ہم سب کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے. اللہ سے خوش گمانی ہونی چاہیے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے خوش گمان ہو. لیکن مومن کیا ہے؟ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، ہمیشہ خوش گمان نہیں رہتا، ڈرتا بھی رہتا ہے، خشیت الہی بھی ہے. شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ المعارج میں، والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور بے شک وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں انہیں بھی یقین ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اور جو نہیں پڑھتے نمازیں، یا جو 2 پڑھتے ہیں، یا جو فجر کے وقت کبھی نہیں اٹھتے، روز عشاء چھوڑتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، انہیں بھی یہی یقین ہے کہ وہ بھی جنت میں ہی جائیں گے. ڈر تو کسی کو ہے ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں رہا. اور اصل میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میں تو ڈرتا ہوں یا میں تو ڈرتی ہوں، تو اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر آپ کا عمل کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ آپ ڈرتے ہیں نا، تو پھر کیوں نہیں اٹھ رہے فجر کے وقت؟ پھر کیوں نہیں موویز چھوڑ رہے؟ پھر میوزک کیوں نہیں ہم سے چھوٹ رہا؟ پھر کیوں نہیں ہم عشاء پڑھ کر سوتے ہیں؟ پھر یہ کیوں ہے اگر ہم ڈر رہے ہیں تو بیسیکلی بات یہ کہ ہم ڈر نہیں رہے. ہمارے اندر، ان ہارٹ آف دا ہارٹس، ہمارے اندر کیا ہے؟ میں تو بچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا مجھے، جہنم تھوڑی، میں تھوڑی آگ میں جلوں گا، مجھے تھوڑی کچھ ہوگا، میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے. تو یہ بھی راز کی باتیں جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں نا، جو غلط فہمیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے، جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے اور جو 4 پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برابر کر دیں گے. تو یہ سب وہاں پہ واضح ہو جائے گا، جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. سورہ قلم میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم برابر کر دیں گے مسلمانوں کو اور مجرمین کو، جنہوں نے کوئی بھی جرم کیا. نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑا جرم ہی ہمارے مذہب میں نماز کا چھوڑنا ہے. تو مجرم اور مسلم برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے برابر. تو اس سیکنڈ سیکشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ جیسے اوپر ستارے کا سفر ہو رہا تھا، تو یہاں نفس پر، پہلے آفاق پر غور کیا گیا، یہاں پر اب نفس پہ غور کیا گیا. اور نفس پر غور یہ ثابت کرتا ہے کہ نطفہ سفر کرتا ہے، سفر کر کے وہ کیا سے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. تو اسی طرح انسان کی واپسی کا سفر بھی ہوگا، جہاں پر وہ جو راز اوپر والے سیکشن میں محفوظ کیے گئے تھے، ریکارڈ کر لیے گئے تھے، وہ اب کھول دیے جائیں گے، وہ اب فاش ہو جائیں گے.
اور جن کو اب اس دنیا میں بہت خوش فہمیاں ہیں، ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی، نہیں، اپنے آپ کو بس تسلیاں دیے جا رہے ہیں، تو اس دن وہ ساری خوش فہمیاں، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، حق کا حق اور باطل کا باطل ہو جائے گا۔ اب ہم تیسرا سیکشن دیکھیں گے 11 to 13، یہاں سے دوسری قسم کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ اس آیت میں دوسری قسم کھائی جا رہی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ پلٹنے والا ہے، یعنی آسمان کی ایک صفت ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک فیچر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریٹرننگ، کہ وہ پلٹتا ہے، واپس کرتا ہے۔ کیا واپس کرتا ہے؟ یہاں پر واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے کہ آبی بخارات جو ہیں وہ اوپر آتے ہیں، نمکیات نیچے رہ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر دوبارہ بادل جمع ہو کر بارش برساتے ہیں، اور پھر سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، بارش، پانی اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، زمین کی یہاں پر کیا کریکٹرسٹک، کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ پھٹنے والی ہے، اس میں شک ہونے والی ہے، سوراخ اس میں بن جانے والا ہے۔ جب آسمان کا پانی اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے اب بارش ہو رہی ہے، نیچے زمین میں کوئی سیڈ ہے، بیج ہے، کوئی پولن گرین گرا ہوا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ پانی پڑے گا، زمین شک ہو جائے گی، اور اس میں سے ایک پودا نکل آئے گا۔ حالانکہ ہمارے لیے زمین کو شک کرنا کتنا مشکل کام ہے، ہم اس کو بار بار کتنا کھودنا پڑتا ہے، کتنا زور لگانا پڑتا ہے، اور اللہ نے پانی کے قطروں میں یہ اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ایک بیج پہ پڑتے ہیں۔ حالانکہ وہ پودا کتنا نازک سا ہوتا ہے، پودے کو ہم پکڑے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے نا، جو نیا پودا نکلتا ہے، کمپل نکلتی ہے، اور اگر ہم زمین کو توڑیں یہ زیادہ سخت کام ہے، پودے کو توڑ دیں آسان کام ہے، لیکن وہ نازک سا پودا جو ہمارے جتنی قوت لگا کے زمین کو نہیں توڑا، وہ نازک سا پودا زمین کو شک کر کے کیسے نکل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اصل میں زمین کا کمال نہیں، نہ پودے کا، نہ بیج کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ زمین کو شک کر دیا اور زمین میں سے پودا نکلا، اور اس کی جڑیں پھر مزید زمین میں رستہ بناتی گئی، وہ اتنی سخت مٹی، نیچے پتھر، نیچے چٹانیں، اس سب میں رستہ بنا بنا کے اس کی جڑیں بھی پھیلتی گئی، اور کس طرح تناور درخت بن جاتے ہیں، اور کتنی کتنی زیادہ جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کی زمین کے اندر۔ انہو لقول فصل، تو یہ جو قسمیں تھی آسمان اور زمین کی، یہ کریکٹرسٹکس، یہ کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ کس بات پر دلیل ہے؟ اس بات پر کہ یہ جو قول ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ جو پورا قرآن ہے، یہ فصل ہے۔ فصل مطلب فیصلہ کر دینے والا ہے، یا فاصلہ بھی کر دینے والا ہے۔ جب حق اور باطل کے درمیان میں فاصلہ کر دیا جاتا ہے، ڈسٹنس کریٹ کیا جاتا ہے، مطلب حق کلیئر ہو گیا اپنی جگہ، باطل کلیئر ہو گیا اپنی جگہ، مطلب فیصلہ کن بات بن گئی۔ تو فاصلہ ہو یا فیصلہ ہو، بات ایک ہی ہے۔ بیسیکلی ایک ڈیسائسو سٹیٹمنٹ دے دی گئی، سچ بتا دیا گیا۔ تو ان دونوں قسموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، قرآن کے ذریعے جو احکامات دیے جا رہے ہیں، یا جو ہدایت پہنچائی جا رہی ہے، یہ فیصلہ کن ہے، یعنی یہ سچ کو سچ ثابت کرنے والی ہے، یہ حق ہے۔ پانی جو ہے، ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ زمین سے پودے نکال دیتا ہے، اسی طرح ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں بار بار وحی الہی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے پانی زمین پر پڑتا ہے تو وحی جو ہے، قرآن کی آیات ہیں، وہ ہمارے دل پر اترتی ہیں، دل پر پڑتی ہیں۔ تو جیسے پانی زمین پر پڑ کر زمین سے پودے نکال دیتا ہے، اسی طرح وحی الہی ہمارے دل پہ پڑھ کے دل سے فیصلہ کن حق کو نکالتی ہے۔ ہمارا دل جان جاتا ہے، ہم جان جاتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ اگر سچ یہ ہے، صراط المستقیم یہ ہے، تو ہم نے پھر اسی پہ چلنا ہے، ادروائز پھر ہم منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور منزل پر پہنچنے کے لیے پھر جو لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، میں بھی پہنچ جاؤں گا، تو وہ نہیں پہنچے گا۔ فیصلہ کن بات ہوگی، یہ ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور مزید ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے پانی، جب آبی بخارات، ویپرز جو ہوتے ہیں،
وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، نمکیات کو نیچے چھوڑ جاتے ہیں، صرف وہ ویپرز اٹھتے ہیں اور پھر بارش بن کے برستے ہیں، جو سارا پروسیس ہوگا. اور زمین بھی جب پودا نکالتی ہے وہ کوڑا کرکٹ کو ادھر ادھر سائڈ پہ کر دیتی ہے. وہ سارا کچھ پودے کے ساتھ لگ کے نہیں نکل رہا ہوتا تو یا وہ پودے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہوتا، زمین اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہے اور صرف پودا نکلتا ہے. ورنہ زمین کے اندر کیا کچھ نہیں ہے یا زمین کے اوپر کیا کچھ نہیں بکھرا ہوا ہوتا، سارے جو باطل چیزیں اس سب کو الگ کر کے صرف پودا نکلتا ہے. آسمان بھی یہی کر رہا ہے، جو اس کو نہیں چاہیے اس کو نیچے چھوڑ کے سارا کچھ اوپر چل رہا ہے. تو اسی طرح وہی بھی ایسے ہی ایکٹ کرے گی، ایسے ہمارے دل پہ ایکٹ کرے گی، ہر طرح کے باطل کو ہٹا دے گی. ہر طرح کا باطل ہٹ گیا تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ حق نکلے گا، جس کو ہم دوسرے ورڈز میں کیا کہتے ہیں؟ نور فطرت. ہماری فطرت کا جو نور ہے، جو بیسکلی سچائی ہے، وہ نکلے گی. اور وہ جب یہ نور الہی سے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے النور بھی کہا، اور آیات نور آپ لوگوں کو یاد ہوں گی سورۃ النور میں جو ہم پڑھتے ہیں اتنی خوبصورت، تو نور علی نور، اس میں قرآن کو نور کہا گیا نا. تو وہ جو قرآن کی آیات ہیں ہماری جو فطرت کا نور ہے اس سے میچ کر جائے گا، حق سے میچ کر گیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ایک پاورفل چیز بن جائے گی. پھر اس کا اثر ہوگا، پھر ہماری روحانی گروتھ ہوگی، اسٹرینتھ ہوگی پھر ہماری. وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ کوئی ہنسی مذاق. کیا چیز نہیں ہے کوئی ہنسی مذاق؟ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، قرآن مجید. اور ایک تو اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آیت نمبر 13 میں بھی انہو لقول فصل، اور اوپر جیسے آیت نمبر 8 میں تھا انہو علی رجعہ لقادر. اوپر کس کی بات تھی؟ جو پروناؤن تھا، ضمیر تھی، وہ اللہ کی طرف جا رہی تھی. اور نیچے آیت نمبر 13 میں جو پروناؤن ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ ناؤنس کا اس صورت میں ذکر نہیں ہے، نہ قرآن کا نہ اللہ کا. یہی بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں اللہ اور قرآن کے لیے ویسے بھی پروناؤن، ویسے بھی ضمیر یوز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن، یہ جو آیات ہے یہ اٹ سیلف ہے ہی قرآن کی، اور جو قرآن ہے وہ اٹ سیلف ہے ہی اللہ کی ذات کا حصہ، اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اس کے لیے ہمیں ناؤنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ضمیر سے بھی بات کی جا سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل 10 لوگ موجود ہیں ایک کمرے میں، ان میں سے صرف ایک ہے جسے تجوید سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بے شک وہ بہت اچھا پڑھتا ہے. تو کسی جو باقی سب کو پتا ہے کہ ہم سب میں سے تجوید سے سب سے اچھا کون پڑھتا ہے، تو نام لینے کی ضرورت تو نہیں پڑی نا، ناؤن کی ضرورت نہیں پڑی، سب کو خود ہی سے پتا چل گیا جی اگر وہ کہا جا رہا ہے تو وہ کس کو کہا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بالکل کلیئر ہے کون ہے قادر واپس لوٹانے پہ، انسان کو بنا کے دوبارہ لوٹانے پہ کون قادر ہے. ناؤن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے آنسر، ہمیں آلریڈی پتا ہے، یہ صفت کریکٹرسٹک کسی اور میں ہے ہی نہیں. اسی طرح انہو لقول فصل، قرآن فیصلہ کن سٹیٹمنٹ ہے، فیصلہ کن آیات صرف قرآن میں ہے. ہمیں پتا ہے یہ صفت ہے ہی صرف قرآن کی، کسی اور کلام کی یا کسی اور کتاب کی ہے ہی نہیں. تو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہی نہیں ہے. وما ہوا بالحزن، اور نہیں ہے یہ کوئی ہنسی مذاق، یعنی تم اس کو ایزی لیتے ہو، تم نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے، بس جیسے دل کرتا ہے قرآن کو ٹریٹ کر لیتے ہو. دلہن جا رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کے بس گزار دیتے ہو اور سمجھ لیتے ہو کہ برکت ہو گئی. بس گھر کی دیواروں پہ مزین کر دیتے ہو اور سمجھ لیتے ہو کہ بس جی مقصد پورا ہو گیا. یا گاڑی میں لٹکا لیتے ہو بس کام ہو گیا. یا صرف وظیفے پڑھ لیتے ہو، ایک آیت رٹ لی، اس کو 1000 یا 10,000 دفعہ پڑھتے جا رہے ہو، پڑھتے جا رہے ہو، پڑھتے جا رہے ہو، مطلب بھی نہیں پتا، بس مقصد پورا ہو گیا. قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا، قرآن کا مذاق بنا لیا، کوئی اس کو جو حقوق تھے وہ ادا ہی نہیں کیے. یعنی تمہارے خیال میں قرآن کوئی سنجیدہ کلام ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اہم بات ہو ہی نہیں رہی، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت پڑے، ہمیں ترجمہ مطلب پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی ضرورت پڑے. ایسے ہی نارمل سی عام سی باتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایسے ہی ہمیں کلام دے دیا. یہ ہزل، وہ بات، وہ کلام جس کو کہ مذاق بنا لیا گیا. اور مذاق اگر کسی بات کو بنا لیا جائے مطلب اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بینیفٹ ہی نہیں ہے، وہ ڈاؤٹس، شک ٹالنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہے کہ بس مزے کے لیے ہو.
ہم نے اپنی زندگی میں اسے نافذ ہی نہیں کرنا، اپنی زندگی تھوڑی اس کے مطابق ہم نے گزارنی ہے. بس کنونشنز ہوتی ہیں، کوئی تقریبات وغیرہ ہو جاتی ہیں، اس میں تلاوت کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے، بس اس نے تلاوت کر لی، بات ختم. اس کے بعد چاہے گانے چل رہے ہو، یا پھر کوئی اسلامک کانفرنسز بھی ہوتی ہے، اس میں بھی اکثر لوگ صرف اس نیت سے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ملاقات ہو جائے گی، لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں گے، مزہ آئے گا، انجوائمنٹ ہوگی. اس میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ پردہ کریں، وہ تو نہیں ہو رہا. وہ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے، بھائی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے قرآن میں لکھا ہے، ہم تو صرف سننے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اتنا فرض صرف ہم اپنا پورا کرنے کے لیے گئے تھے. آگے جو عمل کرنا ہے وہ تھوڑی ہم نے کرنا ہے، عمل ہم نے تھوڑی کرنا ہے، عمل تو شاید کسی اور مخلوق نے آ کے کرنا ہے قرآن مجید پر. ہم نے اس قرآن کی ویلیو کو کم کر دیا، ریڈیوس کر دیا. جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا تھا ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. ہم نے اتنا زیادہ کیجول ایٹیٹیوڈ رکھا، اتنا ایزی لیا قرآن کو. حالانکہ پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. کیوں بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ قرآن، وہ اتنی شان والا ہے، اتنا شاندار ہے، اور لوح محفوظ میں ہے. یعنی اتنی اونچی جگہ سے وہ لوح محفوظ سے ایک چیز تمہیں دی گئی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی کسی تجوری میں سے نکال کے آپ کو کوئی سونے کی چیز دی جائے یا ڈائمنڈ دیا جائے، اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہوگی، کتنا امپورٹنٹ آپ کو لگے گا. وہ تجوری جو ہمیشہ آپ کی امی نے بند ہی رکھی تھی، اس میں سے نکال کے آپ کو ایک چیز دی ہے. تو اس طرح، اب یہ تو بہت چھوٹی سی ویسے اگزامپل ہے، لیکن کسی طریقے سے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس جو لوح محفوظ ہے وہاں سے میں نے تمہیں یہ دیا ہے قرآن، تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، جو کہ اس کا حق تھا کہ تم اس کو جیسے ٹریٹ کرو ویسے تم کر ہی نہیں رہے. یہ ابھی پچھلی ہی صورت میں ہم نے پڑھا ہے. اور سورۃ الواقعہ کی اب یہ آیات مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، جو اینڈ میں ہیں، بالکل آخری رکوع میں، آیت 87 سے جو سٹارٹ ہوتی ہیں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، کرم والا ہے. کرم ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے نا کہ کیا ہوتا ہے، جس میں ساری کی ساری خوبیاں ہوں. فی کتاب مکنون، وہ چھپا ہوا اس کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، وہ وہاں سے دیا ہے تمہیں. اور وہ کیا جگہ ہے لوح محفوظ؟ لا یمسہ الا المطہرون، جسے فرشتے تک نہیں ہاتھ لگا سکتے. وہ لوح محفوظ وہاں سے میں نے تمہیں دے دیا، تم ہاتھ لگا سکتے ہو اسے، تم پڑھ سکتے ہو اسے. کسی کی رسائی، کسی کی پہنچ نہیں تھی وہاں پہ، اتنا پروٹیکٹڈ تھا، اتنی اسپیشل چیز تھی. وہ خاص چیز تمہارے پڑھنے کے لیے، تمہارے چھونے کے لیے، تمہارے اس کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تمہیں دے دیا. اللہ کا کلام ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی اور چیز ہمارے پاس موجود ہے کیا؟ ویسے قرآن چیز نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام ہے اللہ کا. تو لیکن بذات خود اگر ہم چاہیں کہ ہم محسوس کریں کہ اللہ ہمارے پاس ہے، کیسے محسوس کریں؟ یہ قرآن کے ذریعے محسوس کریں گے نا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آپ فرض کریں کہ کوئی ہمارا پیارا فوت ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ خطوط موجود ہیں، اس میں اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کیسا انس محسوس ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، کیسا لگاؤ محسوس ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے وہ شخص ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سے بات کر رہا ہے. اور ہم یہ اللہ کے لیے یہ فیل نہیں کر سکتے کیا؟ قرآن کے ذریعے یہ فیلنگ آنی چاہیے ہمارے دل میں، لیکن آ نہیں رہی. ہم نے اتنا قرآن کی ویلیو کو ریڈیوس کر دیا. یعنی کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں بار بار، پھر بھی ہم شرمندہ ہی نہیں ہو رہے، اور پھر بھی ہم بدل ہی نہیں رہے قرآن کے. پھر بھی ہم وہی بس دلہن کے سر سے گزارنے کے لیے اور دلہن کو گفٹ دے دینے کے لیے بس ہم نے قرآن کو رکھا. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. یا پھر میں نے تو ایک شادی پہ یہ بھی دیکھا تھا، دلہن آئی ہے اور اس کو اسی وقت سامنے بٹھا کے سارے یعنی موجود ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں باراتی وغیرہ، یہ وہ سب موجود ہیں، اور سامنے جی اسٹیج پہ بیٹھی ہے دلہن کو قرآن پڑھایا گیا ہے، 2 آیتیں تم پڑھو، یعنی پڑھ کے سناؤ، ہمیں تمہیں آتا ہے قرآن. تو اس نے بھی وہ اردو کے سٹائل میں پڑھا، تجوید وغیرہ نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے 2 آیتیں بس اردو کے سٹائل میں پڑھی اور بس بند کر دیا. نہ وضو تھا نہ کچھ، نیل پالش لگی ہوئی ہے، وضو بالکل نہیں ہے. یعنی ایک رسم بنا کے چھوڑ دیا قرآن کو. رسم، اتنی ویلیو ریڈیوس کر دی کہ ایک رسم ہی بنا دیا بس. اس سے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر اتنا آپ کو کنسرن تھا کہ قرآن سے دلہن کا کوئی رشتہ ہے کہ نہیں، تو آپ اس کے عمل کو دیکھتے، آپ اس کی نمازوں کو دیکھتے، نمازیں پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، جو قرآن کے احکامات ہیں وہ دیکھتے نا. یعنی یہ کیا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی بالکل بھی اس کی. اور آگے سورۃ الواقعہ کی بھی آیات میں کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ بھی کیوں بتایا جا رہا ہے؟
تم نے جو اس کی ویلیو کو ریڈیوس کر دیا، کم کر دیا ہے تم نے قرآن کی ویلیو کو. سمجھو یہ اللہ نے دیا تھا تمہیں، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس نے تمہیں یہ قرآن دیا تھا. اس کی ایک وہ کہاں سے دیا گیا، اتنی امپورٹنٹ جگہ سے، اور دیا بھی کس نے. دونوں چیزوں کو سمجھو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس حدیث کو، اس کلام کو، اس بات کو تم معمولی سمجھتے ہو، تم ایزی لیتے ہو. مدہنون، تم کیجول ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے تم نے اس قرآن کے ساتھ، یہ کیا تم نے اس کے ساتھ، اتنا کیئر فری تمہارا سسٹم ہے اس قرآن کے ساتھ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس میں سے صرف اتنا ہی رزق لیا، صرف اتنا ہی حصہ لیا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی اس میں لکھا ہوا ہے پردہ کرو تو تم نے اس کو جھٹلا ہی دیا کہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں مان رہی. یا اس میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، میں نہیں کہہ رہی، میں نہیں مان رہی. تم نے اس میں سے یہ حصہ لیا انکم تکذبون کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. اس کی جو آیات تھی، جس احکامات پر ہم نے عمل کرنا تھا، ان کو ریجیکٹ ہی کر دیا تاکہ کام ہی نہ کرنا پڑے، عمل ہی نہ کرنا پڑے. اور اس ڈر سے ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. یعنی قرآن تو پھر ہم پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی اردو میں، ہم قرآن کی عربی کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں، ہم 1 پیج 2 پیج یا پارا بھی پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ تفسیر نہیں ہم پڑھتے کہ کہیں سمجھ ہی نہ آ جائے. اگر سمجھ آ گیا پھر تو عمل کرنا پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی نا زندگی. کیسے گزرے گی زندگی ہماری؟ دنیا کے مطابق کیسے زندگی گزرے گی؟ جو فیشن آج کل چل رہا ہے، جو ٹرینڈز ہیں، جو چیزیں فیمس ہو رہی ہیں، اس کے مطابق تو نہیں چلے گی پھر ہماری زندگی. پھر ہم کیا کریں گے؟ تو انسان نے یہ کیا کیا؟ انسان کیا، ہم نے یہ کیا کیا؟ حالانکہ ہمیں قرآن کی اہمیت کو، یہ جو آیات ابھی پڑھی ہیں سورۃ الواقعہ کی، یہ قرآن کی اہمیت ہی تو بتا رہی ہیں کہ اب کچھ تو سن کے پڑھ کے ہمیں احساس ہو. سورۃ معارج میں بھی، سورۃ البروج میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا، سورۃ الطارق میں بھی ہمیں یہی اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. تو تم نے اس کو ایسے کیوں سمجھا ہوا ہے کہ یہ بس اللہ نے تمہارے ساتھ ایک مذاق ہی کیا ہے، ایک ایسی ایک ہلکی سی چیز ہی تمہیں دے دی ہے، کرنا شرنا تم نے کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. یہ تم میرے پاس آؤ گے جنت میں ہی جاؤ گے ڈائریکٹ، اب مقصد کوئی نہیں ہے اس کا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی ہم نے یہ سمجھ کیسے لیا؟ اور ہم مسلمان کتنی، ہم سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے نا ہم اس دنیا کی، 1/5 پاپولیشن ہے. ہم ہر 5 لوگوں کو کھڑا کریں ان میں سے ایک مسلمان ہے. اس کے علاوہ اسلام سب سے زیادہ گروئنگ ریلیجن ہے، سب سے زیادہ پھیلنے والا ریلیجن. دوسرے نمبر پر ہماری پاپولیشن ہے، لیکن سب سے زیادہ پھیلنے والا ریلیجن، دین تو اسلام ہی ہے. لیکن اگر ہم مسلمانوں کو کوئی دیکھے اور ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرنے لگے، اسے تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی کوئی اہمیت بھی ہے. ہم نے قرآن کو کوئی جگہ دے رکھی ہے، ہم کوئی اسے پڑھتے ہیں، کوئی اسے سمجھتے ہیں، کوئی اس پہ عمل کرتے ہیں. خصوصاً ہم جو ہماری کنٹری میں رہتے ہیں ان کا تو زیادہ تر کا یہی حال ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ اگر 10 لوگ ایک جگہ پہ موجود ہونا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہ اچھے طریقے سے قرآن کی تفسیر کو سمجھتا ہو کہ بات ہو کیا رہی ہے، بیچ میں مجھ سے کہا کیا جا رہا ہے، اب میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے. اور اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں رہی، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے اس کے مطابق بدلنا ہے، تو اتنی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لے. اتنا زیادہ انکریجمنٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی، کوئی اس کو پش مل ہی نہیں رہی کہ وہ کر لے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جنت سے زیادہ موٹیویشن کیا ہو سکتی تھی، اللہ کے دیدار سے زیادہ موٹیویشن کیا ہو سکتی تھی، وہ بھی دیے، پھر بھی نہیں انسان کو موٹیویشن مل رہی. ہمیں نہیں، مسلمان کہنا چاہیے، ویسے انسان نہیں، وہ باقی جو انسان ہے ان تک تو ہم نے پیغام پہنچانا تھا نا. تو ہمارا جب یہ حال ہے تو پھر باقیوں تک ہم کیا پیغام پہنچائیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو ہی نہیں اس بات پہ کنونس کر سکے کہ جی یہ قرآن کو ہم نے صحیح سے سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. تو جب ہم خود کو ہی نہیں کنونس کر سکے تو پھر دوسرے بیچاروں کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یا انہوں نے جو باقی نئے مسلمان ہو رہے ہیں یا جو ابھی نہیں ہو رہے صرف دیکھ رہے ہیں، ان سب نے پھر ہم سے کیا سیکھنا ہے؟ تو یہ صورتیں پڑھ کر بھی، قرآن مجید کو سمجھ کر بھی ہمیں موٹیویشن کیوں نہیں مل رہی؟ اب ہمیں موٹیویشن مل جانی چاہیے. اور ہم نے قرآن
جو ڈیزرو کرتا ہے وہ ویلیو دینی ہے قرآن کو، وہ والی سب سے اونچی والی ویلیو جو ڈیزرو کرتا ہے قرآن. تو پھر سارے حقوق پورے کرنے ہیں قرآن مجید کے، جو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا قرآن کی مد میں، وہ سب ہم نے کرنا ہے. وما ہوا بالحزل، اس کو ہنسی مذاق بنا کر کہ جی اس کا کوئی، اس میں سے ہم نے کوئی فائدہ تھوڑی لینا ہے، کوئی اس میں سے کچھ بھی پروڈکٹیو تھوڑی نکلنا ہے، کوئی فیصلہ کن چیزیں تھوڑی ہم نے اس میں سے لینے ہیں. ہم نے فیصلہ تھوڑی کرنا ہے کہ جی میں پردہ کر لوں، اب ہم نے کچھ نہیں فیصلہ کن لینا، حق نہیں لینا ہم نے. یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ، یہ سوچ اب ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کامیابی، اپنی نسلوں کی کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تھا اس صورت کا تھرڈ سیکشن. اب لاسٹ اینڈ فورتھ سیکشن دیکھیں گے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں، ایک چال، یعنی جو دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو مسلسل اپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم و ستم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی ترقی ہو، مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ جائے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی سب کو پتا ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، اللہ کا رستہ ایک ہی ہے. ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو اندھیروں میں گما دے، اتنا چھپا دے اپنے اندر، اتنا چھپا دے یا اتنے گناہ کرے کہ اس کے دل پہ مہر لگ لگ کے زنگ ہی لگ جائے، وہ کالا ہو جائے اور اس پہ تالے ہی پڑ جائیں. یہ ساری اور باتیں ہیں. جو سلیم الفطرت انسان ہوگا نا، جو اچھے انسان ہیں، جو کہ جن کی فطرت اچھی ہے، جو کہ ہمیشہ سیدھا صحیح چلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ بات، ان کی فطرت میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے. سب روحوں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ان ساری روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ ہم سورۃ الاعراف میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب روحوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی ہم عبادت کریں گے. تو دنیا میں آ کر پھر کس کس نے وعدہ توڑا اور کس کس نے نہیں توڑا؟ تو جس نے توڑا ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسلام پھیلے، اسلام کی طاقت بنے. اور آج کل تو مسلمانوں کا بھی عجیب ہی حال ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن. بھائی کیوں ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. دین کیا ہے؟ جیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ کا پورا لائف سٹائل، آپ کا پورا دنیاوی سسٹم، اس کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ اسلام. اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن. بھائی کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ کون سی کتاب سے، کون سی وحی سے، کون سی حدیث سے، کہاں سے پتا چلا؟ اتھارٹی تو اللہ کی ہے، رب وہ ہے، رب العالمین، مالک خالق اللہ ہے، اور فیصلہ ہم کریں گے کہ کون سا دین چلے گا. ہیومینٹی، انسانیت کا دین چلے گا. واہ بھائی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ سبق ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں ہے. اسلام ہے سب سے بڑا مذہب. مطلب چلے گی تو اللہ کی چلے گی، انسانیت کی نہیں. اللہ جو خالق مالک مدبر، جو بادشاہ ہے، بادشاہ کی ہی چلے گی. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کی چلا کے دکھا دے، جو اپوزیشن میں پارٹیز ہیں ان کی چلا کے دکھا دے. بھئی لا تو اسی کا لگتا ہے نا کہ جو پرائم منسٹر ہے آپ کی کنٹری کا، جو امریکہ کا جو ہے پریزیڈنٹ ہے، اسی کا لگے گا لا. یا کوئی کسی بھی اور کنٹری کی ایگزامپل لے لے، کوئی اس کے لا کے اگینسٹ جا کے دکھائے، تب تو کوئی ایسے نہیں کرتا. تب تو کوئی انسان اس کے اگینسٹ، جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہو، اس کے لاز کے اگینسٹ یا اس کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جانے کو کرائم سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے، جیل ہو سکتی ہے. تب تو کوئی نہیں ہمت کرتا. کچھ مجرم ہوتے ہیں نا، سارے تھوڑی ہوتے ہیں. تو جو میجورٹی ہے وہ تو نہیں ہمت کرتی کہ جی ہم اللہ کے، وہ اللہ کے کہہ رہی ہوں، اس کنٹری کے پرٹیکولر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو بھی ہے، گورنر، اس کے اگینسٹ جائیں. تو بھئی جب پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے اس کے اگینسٹ جانے کی پھر اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ اور اس کی تک کیا بنتی ہے؟ لاجک کیا بنتی ہے؟ کوئی بھی لاجک نہیں بنتی. تو یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اللہ کے اگینسٹ جانے کی. جو اللہ کے رستے پر چل رہے ہیں ان کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، ان پر ظلم و ستم کرنے کی، انہیں ختم کرنے کی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان متحد ہو جائیں، متحد ہو کر ایک طاقت بن جائیں، اور طاقت بن کر پھر
اللہ کا نام روشن ہو اور شریعت کے احکامات لاگو ہوں اور ہمیں اللہ کے قوانین کے مطابق چلنا پڑے. بہت کم لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے مطابق دنیا چلے. باقی سارے تو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ایون مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان نہیں چاہتے کہ اسلام کے لاز امپلیمنٹ ہوں. یعنی آج کل تو جو سوچ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جب ہم پڑھتے ہیں لوگ خود جو شرعی حدود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو 6 جرائم ہیں جن کی شرعی حدود بتائی گئی ہیں، جرائم تو بہت سارے ہیں نا لیکن ان میں سے 6 کی شرعی حدود بتائی گئی ہیں، ان کے اگینسٹ اپنے مسلمان لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ظلم ہے، یہ وہ. حالانکہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ان کو روکنے کے لیے ان جرائم کی سزا نہیں دی جائے گی تو وہ جرم رکیں گے نہیں. یعنی حد ہوتی ہے کہ انسانیت کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا. حالانکہ جو مجرم ہے اس کو آپ اس طرح سزا نہیں دیں گے تو وہ جرم کی گروتھ ہوگی، وہ جرم پھیلے گا اور پھر ساری سوسائٹی سفر کرے گی، ساری سوسائٹی برداشت کرے. یہ ان لوگوں کو پسند ہے لیکن وہ مجرم جو ہے اس کو سزا مل جائے یہ نہیں پسند. تو ایسی چیزیں آپ نے بھی ابھی پڑھی ہوں گی ریسنٹلی، ابھی جتنے بھی پیچھے کیسز چلتے رہے ان میں اس طرح کی کتنی باتیں سامنے آئی. یعنی اپنے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام کو ان ٹوٹیلٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس کو نافذ کرنا نہیں چاہ رہے. یہ سب چالیں ہیں، ان سب چالوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. وہ چالیں چل رہے ہیں، وہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ چل رہی ہے اسلام کے خلاف. چلتی رہے، کرتے رہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں. ایک تدبیر مطلب ایک خاص تدبیر، ایک پلاننگ. یہاں پر میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں. سارے وہ لوگ جو میرے قانون کے خلاف، میرے سسٹم کے خلاف جائیں گے ان کے لیے میں پلاننگ کر رہا ہوں. میری پلاننگ ہی ان کے لیے کافی ہے. ہاں انہیں ابھی ضرور مہلت مل رہی ہے، انہیں ابھی ڈھیل مل رہی ہے. ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ یہ کرتے رہے جو کرنا ہے، کر لیں اور ایک ہی دفعہ ان کی پکڑ ہوگی اور وہ ایک ہی پکڑ بڑی شدید ہوگی. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا ان بطش ربک لشدید، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے شدید ہے، اتنی سخت ہے. تو وہ تو پھر ہماری امیجنیشن سے ہی باہر کی بات ہے نا کہ وہ کتنی شدید اور کتنی سخت ہوگی. تو اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے ڈرنا چاہیے. جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا، قرآن کو مذاق کیسے بناتے ہیں؟ قرآن کے احکامات کو مانا ہی نہیں، جھٹلا دیا، مذاق بنا لیا، ایزی لیا. عمل تھوڑی کرنا ہے، عمل کے لیے تھوڑی قرآن آیا. چاہے وہ ہم ہیں یعنی مسلمان ہیں، چاہے وہ نان مسلمز ہیں، تو وہ چل رہے ہیں چالے اسلام کے خلاف کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن نہ ہو جائے، کہیں نافذ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، میری پلاننگ پھر زیادہ شدید ہوگی. اس پہ تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس مہلت دیجئے کافروں کو. محل ہوتا ہے مہلت دینا، اور محل یہ فعل امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے مہلت دے. آگے پھر امہل دوبارہ مہلت دے، رویدہ اور مہلت دے. 3 دفعہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مہلت دے، چھوڑے انہیں جو انکار کر رہے، جو نہیں مان رہے، جو حق کو قبول نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے یا اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے یا اپنی جہاں ان کی اتھارٹی ہے. ہماری اتھارٹی ہمارے گھر پہ ہے، گھر پہ نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے. کسی کی اتھارٹی کسی اسکول پہ ہے، کسی شہر پہ ہے، یا کسی صوبے پر ہے، صوبائی وزیر ہے، یا کنٹری پہ ہے، یا پورے ملک پہ ہے. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر انکاری بنا ہوا ہے. اللہ کی اتھارٹی نہیں چلنے دے رہا، اللہ کی آیات کے مطابق نہیں کرنے دے رہا، نہیں وہ پورے سسٹم کو اللہ کے مطابق نہیں بنانے دے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس انہیں مہلت دو. اب اگر مسلمان کمزور ہے، ویک ہے، مہلت دیں، چھوڑ دینے، مہلت چھوڑے نہیں، انتظار کریں اللہ کی تدبیر کا. ان کے لیے اللہ کی پلاننگ ہی کافی ہے. اللہ نے جو ان کے لیے سوچ رکھا ہے، ان کے لیے پکڑ تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے بس وہی کافی ہے. تو ایسے مشکل حالات میں ہمیں کیا اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو وہی جو پچھلی صورت میں بھی بتائی گئی، انہ لقول فصل وما هو بالهزل. قرآن کو مذاق مت لو، قرآن کو اپنی لائف میں فیصلہ کن اہمیت دو. اس قرآن کو فیصلہ کن اسٹریٹجی بناؤ، مطلب قرآن کے ذریعے فیصلے کرو. تم نے سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ سچ بولے. تم نے ناپ تول کرتے ہوئے
چوری کرنی ہے، ڈنڈی مارنی ہے کہ نہیں مارنی، دھوکہ دینا ہے کہ نہیں دینا، قرآن میں دیکھ لو کیا کرنا ہے. تم نے پیسہ کتنا جمع کرنا ہے، کتنا اللہ کے راستے میں دینا ہے، نہیں پتہ چل رہا، قرآن میں دیکھ لو، فیصلہ کرو قرآن سے. تم نے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، قرآن میں دیکھ لو، قرآن سے فیصلہ کرو. تم نے اب فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے کہ نہیں، اٹھنا ہے یا سونا ہے، سوتا ہے اسکول کے وقت ہی اٹھنا ہے، اسکول کے لیے اٹھنا ہے یا فجر کے لیے اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے کب سونا ہے، قرآن سے فیصلہ کرو. یہ فیصلہ کن قرآن سے احکامات لے کر اس کے ذریعے فیصلہ کرو. ہمارے لیے کیا اسٹریٹجی بتائی گئی؟ نمبر 1 یہ کرو. نمبر 2 جب ہم ویک ہیں ان کو مہلت دو، ان کو چھوڑ دو. تیسرا اللہ پر توکل کرو، اللہ کی تدبیر پر توکل کرو. اور جب بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ پر حالات کو چھوڑ دیں، تو ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا ہے ہمیشہ کہا گیا کہ اللہ صبر کو اور ذکر کو زیادہ کر دو، اللہ کے ذکر کو زیادہ کر دو. تو جب بھی مسلمانوں کے یہ حالات ہوں جو کہ آج کل بھی ہمارے حالات ہیں، ہمارا روب، ہمارا دبدبا، ہماری جو پاور تھی وہ سب چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی چلا گیا. تو ایمان کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں بھی چلی گئی تو اب ہم کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اسی میں اب ہماری پاور ہے. اللہ کو یاد کریں، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں. اللہ اور قرآن کے ساتھ جب رشتہ مضبوط ہو جائے گا پھر ہمارا ایمان بڑھے گا نا. تو جب ایمان بڑھے گا تو پھر دنیا بھی آپ کے قدموں میں. بس یہ جو ایک رشتہ ہے نا ایمان کا اور کامیابی کا، بس یہی نہیں ہمیں آج تک سمجھ آیا. اگر سمجھ آ جاتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے ہمارے. اور یہ جو مہلت دینے کی بات ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم پچھلی ہی صورت میں واقعہ پڑھ چکے ہیں. اب پچھلی صورت کو اس صورت سے اس لیول پہ ہمیں ریلیٹ کر لینا چاہیے. اللہ نے وہ جو اصحاب الاخدود نے جو کیا، اللہ نے ان کے اگینسٹ تدبیر کر لی، حالانکہ اللہ نے انہیں توبہ کا بھی موقع دیا، انہیں مہلت دی کہ وہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں غفور ہوں، میں ودود ہوں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری پکڑ اب شدید ہے اور ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ان کے لیے عذاب الحریق ہے، جلنے والا عذاب ہے. تو یہ تھی اللہ کی پلاننگ. اللہ نے پچھلی ہی صورت میں اگزامپل دے کے، اور صرف ایک اگزامپل نہیں دی، پچھلی صورت میں فرعون کی بھی اگزامپل دی، سمود کی بھی، وہ بھی لشکر لے کر آئے تھے لیکن انہیں بھی اللہ نے گھیر لیا. تو اب تم کیا سمجھتے ہو کہ اب اللہ کی پلاننگ نہیں ہوگی؟ اب کیا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام نہیں کرے گی؟ اب کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اگر انہیں اب مہلت مل رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، پھر آپ صبر کریں، آپ ذکر کریں، آپ اپنا نمازیں پوری کریں. نماز کو بھی قرآن مجید میں ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی قرآن مجید میں ذکر کہا گیا. آپ قرآن کے ساتھ رشتہ سٹرونگ کریں. باقی جب یہ سب کر لیں گے نا پھر معاملات اللہ پر چھوڑیں. توکل کیا ہے؟ تمام اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. یہ توکل کی ڈیفینیشن ایسے یاد کر لیجئے. تو ہمارے جب یہ سارے اسباب پورے ہوں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. یہ ہم نے اس صورت کو پڑھا ہے اپنے حالات اور اپنی جو آج کل دنیا کا سسٹم چل رہا ہے اس سے ریلیٹ کر کے، اس کے ریفرنس میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن تا قیامت کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اسی قرآن میں ہے. اس صورت کو ہی ہم نے اب بھی اپنے حالات پہ اپلائی کرنا ہے، کل کو بھی کرنا ہے، آگے جا کے حالات پہ بھی کرنا ہے. تو لیکن اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ اس وقت جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، صحابہ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جو کہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے، تو ڈائریکٹلی انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وہ چالے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ چھوڑیں انہیں مہلت دیں، انتظار کریں، آپ صبر کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا جس میں کہ پھر آپ کی پاور ہوگی، وہ اللہ کی پلاننگ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں تدبیر کر رہا ہوں ایک بہت بڑی اہم تدبیر، وہ اللہ نے اس وقت دکھا بھی دی. مسلمانوں نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد مدینہ میں اپنی پاور کو، ملٹری پاور، اکنامک پاور، پولیٹیکل پاور، ہر طرح اپنے آپ کو جمایا، اپنے قدم جمائے، اپنی طاقت کو ثابت کیا. اس کے بعد بدر ہوئی،
مختلف غزوات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنگ نصیب کی، وہ جیت نصیب کی، اس کے بعد فتح مکہ ہوا، مکہ ہی فتح ہو گیا، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سردار بن گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی ذمہ داری لگائی، اب تم پوری دنیا میں اس مشن کو لے کر جاؤ، پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت تو نہیں زندہ رہنا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت رکھی کہ 23 سال میں آپ اس مشن کو پورا کریں، اس کے بعد آپ کے صحابہ آپ کے مشن کو آگے لے کر چلیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر ہم سب آپ کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ تو جس تدبیر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے بھی دکھائی، اور پچھلی صورت میں جو عذاب دے کر دینے کی اگزامپل دی گئی ہے وہ بھی اللہ کی تدبیر میں شامل تھا، اللہ نے انہیں عذاب دے کے بھی اپنی تدبیر پوری کر کے دکھائی۔ تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر اب ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، صبر اور ذکر کریں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر پوری کر کے نہیں دکھائیں گے؟ پھر بھی کیا یہاں کے جو لاز ہے، رولز ہے، یا کلچر ہے، یا سوسائٹی ہے، یا جو فیشن ہے، جو ٹرینڈز ہیں، وہی سارے چلیں گے، اسی کا بول بالا ہوگا، اسی کا زور ہوگا۔ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اپنی لائفز میں نہیں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہیں کریں گے، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرے، پلاننگ کرے، ہماری اللہ مدد کرے، تو بھئی ہم تو مدد کر نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی، ہم تو انصار اللہ نہیں بن رہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم تک فوراً پہنچ جائے، اللہ کی تدبیر ہمارے حق میں فوراً عمل درآمد ہو جائے، اور ہمارا ایمان نہ بس ہو اتنا، ہم نہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں۔ تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے جسے کہ ہمیں بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اس صورت میں، لیکن اس تسلی سے وہی مسلمان فائدہ اٹھا سکیں گے جو کہ بیسکلی ایمان والے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، وہی سمجھ سکیں گے اسے، انہی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، اور تڑپ پیدا ہوگی تو وہی سیدھے رستے پر پھر چل سکیں گے۔ تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو سورۃ الطارق ہو سکتا ہے زبانی یاد آتی ہو، کیونکہ چھوٹی صورت ہے، یوزلی 30ویں پارے کی صورتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس صورت کو سمجھا بھی ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ پہلے بس کسی کو پتا ہوتا ہے تو یہی کہ اس میں ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے یا قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہی بات جو ہمیشہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، اس کی جو ڈیپتھ میں جانے کی، گہرائی میں جانا ہے، اس میں جو تدبر کرنا ہے اور اس میں سے جو حکمتیں نکالنی ہے وہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، زحمت ہی نہیں کرتے لوگ، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ہم نے سمجھنا ہے قرآن مجید کو، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کو کافی مت سمجھ لیجئے گا، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، کم از کم چھوٹی قرآن کی صورتیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، حفظ کروائیے، اور پھر انہیں صرف حفظ نہ کروائیں، سمجھائیں۔ میرے بچے حفظ کر رہے ہیں، میں انہیں ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں صورتیں، جیسے بڑوں کو تو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں، بچوں کو سٹوری کی طرح شارٹ میں سمجھاتی ہوں، مختصر کر کے، لیکن سمجھا دیتی ہوں۔ صورت میں جو میسج دیا جا رہا ہے نا، بچے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، ہم نے یہ ضرور بتا دیتی ہوں، اتنا انہیں میں کلیئر کر دیتی ہوں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو مزید سارا سیکھیں گے۔ تو ہم سب اپنی جگہ پر معلم ہیں، ہمیں بننا ہے، ہم یہ حدیث کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیہ، تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو تم اسے آگے پہنچاؤ۔ تو یہ کچھ لوگوں کو تھوڑی کہا گیا ہے، دنیا میں سے کچھ کو تھوڑی کہا گیا ہے کہ ایک آیت پہنچے تو پہنچاؤ، سب کو کہا گیا، یہ ذمہ داری سب کی لگائی ہے کہ تم میں سے جس تک بھی قرآن کی ایک آیت بھی پہنچی ہے پہنچائے، آگے سکھائے۔ خصوصاً ہم ماؤں کا تو رول ہے یہ کہ اپنی اولاد کی پرورش، ہماری اولاد کی تربیت قرآن کی روشنی میں ہو، ہم سکھائیں۔ ماں کی گود تعلیم گاہ ہے بچے کی، اپنی نسل کو تیار کرنا ہمارا اپنا فرض ہے، ان تک قرآن کا صحیح میسج پہنچا دینا ہمارا فرض ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ نے تدبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو تدبر کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کر کے اس کو پھر
اور صرف کتاب سے ہی نہیں، پھر علماء سے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں علماء کا بھی ذکر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی فضیلت بیان کی۔ ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء نے جو وراثت چھوڑی علم کی، اس کو آگے پہنچانے والے ہیں، آگے دینے والے ہیں، آگے لے کر جانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، وہ عابد جو سارے فرائض پورے کر رہے ہیں، فرائض تو سب نے پورے کرنے ہیں، عالم نے بھی، ہر ایک نے فرائض تو ہر ایک نے پورے کرنے ہوتے ہیں، فرائض کی تو بات ہی نہیں ہے، جو نوافل بھی پڑھ رہا ہے، جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ساری ساری رات جاگ رہا ہے، روز روزے بھی رکھ رہا ہے، اور وہ عابد ہے، اتنا بڑا عابد ہے، اتنی عبادت گزار ہے، عبادت کیے جا رہے ہیں، لیکن عالم کو اس پہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ عالم جو اپنے سارے فرائض پورے کر رہا ہے لیکن باقی وقت نوافل میں گزارنے کے بجائے تعلیم دے رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، یعنی سب صحابہ ہی موجود تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ میں سے سمجھے کہ جو ہوں گے نیچے والے لیول پہ جو صحابہ آتے ہوں گے، صحابہ کی بھی کیٹیگریز تھی نا، درجات تھے، جو نیچے والے درجے پہ وہ خیر وہ بھی ہم سے تو بہت ہی افضل تھے، لیکن صحابہ کی صرف ہم بات کریں، صحابہ میں سے اگر دیکھا جائے سب سے اوپر عشرہ مبشرہ آ رہے ہیں، اس کے بعد بدریون آ رہے ہیں، اس کے بعد بیت الرضوان والے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو صحابہ اس وقت اس لیول پہ آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت ہے رسول کی ان صحابہ پر، ایسے عالم کی فضیلت ہے عابد پر۔ تو ہم سب نے علم سکھانے والا بننا ہی ہے۔ ہم نے جو چھوٹی صورتیں ہیں خصوصاً ان کو اس طرح سمجھیے گا کہ ان کو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے ارد گرد سب کو سمجھائیں اور قرآن کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ آخری پارے میں کتنا زیادہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، صرف قیامت کا ذکر ہی نہیں ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بھی اتنا ہی ذکر آ رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ جڑو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں بار بار۔ اور ہم میں سے اکثر نے 30واں پارہ تو پڑھا ہوتا ہے یا یاد کیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کا ترجمہ بھی کچھ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ہم اگر مسلسل زندگی میں سب سے زیادہ کوئی پارہ پڑھا ہو وہ بھی 30واں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا میسج ہم تک پہنچا ہی نہیں، پیغام ہم نے اس میں سے جو مقصد تھا، جو لینا تھا، وہ لیا نہیں، اسی لیے تو پھر ہم نے عمل بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ الطارق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلہ کرنے کی، تمام فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔